Welcome to Anjali Media. دنیا میں آج تک کوئی بچہ پیدائشی طور پر زنجیروں میں جکڑا ہوا یا پیدائشی طور پر غلام پیدا نہیں ہوا۔ بچہ جیسا بھی ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، کالا ہو، گورا ہو، صحت مند اور طاقتور ہو، اپاہج اور کمزور ہو، ہر بچہ جسمانی طور پر ہمیشہ آزاد ہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر بچہ ذہنی اور شعوری طور پر بھی آزاد ہی پیدا ہوتا ہے، چاہے یہ بچہ قید خانے میں ہی کیوں نہ پیدا ہو۔ ماں قید میں ہو سکتی ہے لیکن بچہ آزاد ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ جسمانی آزادی اور یہ ذہنی اور شعوری آزادی ہر بچے کا خودآزاد اور پیدائشی حق ہے۔ جرم کی صورت میں قانون اور قاعدے کے مطابق ریاست مجرم کو سزا یا معاشرے کے دیگر افراد کے تحفظ کی غرض سے جسمانی آزادی کو محدود کرنے کی مجاز ہے۔ خطرناک مجرموں کو قید کی سزا سنانا معاشرے کے مہذب اور کمزور شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری اور جائز ہے۔ دنیا کا کوئی فلسفہ یا قانون اس کی ممانعت نہیں کرتا۔ قید خانے دنیا کے ہر ملک اور تاریخ کی ہر تہذیب میں پائے جاتے ہیں۔ جسمانی خواہشات اور جسمانی حرکات و سکنات کو قابو میں رکھنے کے لیے جرم و سزا کے اداروں کا قیام اور فعال ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف جہاں انسانی جسم حیاتیاتی جانور کی خصلتیں رکھتا ہے جنہیں قابو میں رکھنے کے لیے قانون اور قید و بند ضروری ہیں، تو دوسری طرف انسان سوچ اور شعور ہے۔ انسانی وجود کا یہ حصہ فرشتے کی طرح پاک اور پرندوں کی طرح آزاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ زمانے کی نگاہوں سے بالکل مخفی ممکنات کی لامحدود کائنات کی کھوج میں جہاں چاہے نکل جاتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے اسی صلاحیت کو بروئے کار لا کر ہر انسان خود اپنے ذہن، اپنے ضمیر اور اپنے شعور سے اپنے لیے، اپنے عقیدے، اپنے مذہب اور اپنی فنا و بقا کا فیصلہ کرتا ہے۔ انسان کے ذہن اور ضمیر کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ جن ممالک میں سوچ کی آزادی ہے، جسے آزادی فکر یا آزادی ضمیر یا آزادی مذہب کہا جاتا ہے، وہاں پر نہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے ہیں، بلکہ وہاں پر علم و ادب، فن و ثقافت، یہاں تک کہ کھیلوں کے میدان کے بھی بڑے بڑے افراد نے جنم لیا ہے۔ آزادی فکر، ضمیر اور مذہب اتنی بڑی اور قیمتی دولت ہے کہ جب 10 دسمبر 1948 میں انسانی حقوق کا عالمی منشور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی کل 30 دفعات تھیں، جن میں سے دفعہ نمبر 18 کا متن ذیل ہے۔ ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق ہے۔ اس حق میں مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے یا نجی طور پر تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل کر عقیدے کی تبلیغ، عمل، عبادت اور مذہبی رسوم پوری کرنے کی آزادی بھی شامل ہے۔ انسانی حقوق کا عالمی منشور ہزاروں سالوں کی تاریخ، سلطنتوں کے عروج و زوال اور نہ جانے کتنے دانشوروں کی سوچ اور ارکریزی کا حتمی حاصل ہے۔ اگر اس دستاویز کو وسیع تر منظرنامے میں دیکھا جائے تو یہ تمام انسانیت کے لیے ایک بنیادی آئین ہے جس میں ہر انسان کے بنیادی اور خداداد حقوق کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر جب یہ منشور قرارداد کی صورت میں پیش کیا گیا تو اقوام متحدہ کے کل 58 ممبر ملک تھے، جن میں سے پاکستان بھی ایک تھا۔ جب اس منشور پر ووٹنگ ہوئی تو پاکستان کے مندوب نے بھی پاکستان کی طرف سے اس منشور کے حق میں ووٹ دیا اور یوں ریاست پاکستان کو اس منشور کی تمام 30 دفعات اور اس کی تمہید میں موجود تمام وعدوں کا پابند ٹھہرایا۔ مگر حیرت کم اور افسوس زیادہ اور شرمندگی اس سے بھی زیادہ ہے کہ اس بات پر آج تک پاکستان قائم نہیں رہ سکا۔ پاکستان میں تو نہ اس
منشور کی تشہیر کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی دفعات پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے۔ بین الاقوامی اداروں کی فہرستوں میں مذہب کے حوالے سے پاکستان کا نام دو طرح سے سر فہرست رہتا ہے، ایک تو یہ کہ یہاں پر اسلام کا بول بالا ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پر رہنے والی مذہبی اقلیتوں کو مسلسل ان کے مذہب کی وجہ سے دکھ اور تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق اور دیگر بین الاقوامی ایجنسیوں کے مطابق پاکستان مسیحیوں کے لیے کوئی محفوظ ملک نہیں ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم مذہبی گروہ مسیحی ہیں اور سب سے زیادہ طاقتور، ترقی یافتہ اور امیر ممالک بھی مسیحی ہیں، مگر چونکہ سیکولر جمہوری اصولوں کی پابندی کے تحت مغربی ممالک کے رہنماؤں نے یہاں تک کہ بادشاہ چارلز نے بھی دنیا کے مظلوم مسیحیوں کے لیے آواز اٹھانا گوارا نہیں کی، حالات کی سنگینی بڑھ رہی ہے۔ بھلا ہو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، جنہوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے مطالعہ کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس فیتھ آفس کا انعقاد کیا ہے۔ اس محکمے کا مقصد ریاستہائے متحدہ امریکہ میں آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کو یقینی بنانا ہے، یعنی ان تمام باتوں کا جن کا ذکر انسانی حقوق کے منشور کی دفعہ نمبر 18 میں کیا گیا ہے، ان کو یقینی بنانا ہے۔ باقی مذاہب کا رونا دھونا تو دنیا سنتی رہتی ہے، مگر امید ہے کہ ٹرمپ صاحب کی اس کاوش سے مسیحیت کے پیروکاروں کی بھی کچھ شنوائی ہو سکے گی۔ آزادی مذہب ہر ایک کا پیدائشی اور خداداد حق ہے، اس لیے کیونکہ کوئی بچہ زنجیروں میں جکڑا ہوا یا ذہنی طور پر غلام کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ Thanks for watching.